کو پوری دنیا میں ورلڈ پاپولیشن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کی آبادی جو بہت تیزی سے پھیلی ہے، اگر آپ دیکھیں گے انڈسٹریل ریولوشن جو کہ 1775 میں یورپ میں رونما ہوا، اس سے پہلے پوری دنیا کی آبادی جو تھی وہ صرف کروڑوں میں تھی. اور پھر جب انڈسٹریل ریولوشن ہوتا ہے، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اگر آپ گراف دیکھیں گے تو آبادی کا گراف اگر صدیوں ہزاروں سال تک یوں جا رہا کراس کر کے، اور آج دنیا 7 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی سالوں بعد وہ 9 اور 10 ارب تک دنیا کی پوری آبادی پہنچ جائے گی. یہی ہماری پاکستان کی آبادی کے ساتھ ہے کہ پاکستان کی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بہت تیزی سے پھیلی ہے. تو یہ دن اس نسبت سے منایا جاتا ہے کہ ریسورسز اور پاپولیشن گروتھ میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے جو ڈیولپمنٹ کا پوری دنیا کا ایک ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے میں یہ تھیم ڈالا جائے کہ ریسورسز اور پاپولیشن گروتھ میں ہمیشہ سے بیلنس ہو. پاکستان میں بھی یہ دن 11 جولائی کو منایا جاتا ہے. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان اس سال ہم نے، اور پچھلے سال بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا کہ ہم 1 جولائی سے 30 جولائی تک بلوچستان کے تمام اضلاع میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز، خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے حوالے سے ہم شعور اجاگر کر سکیں اور پالیسی میکرز کو ہم بتا سکیں کہ جب تک فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو پرائرٹائز نہیں کیا جاتا ہے، ہمارے ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ بلوچستان کے ہیلتھ کے انڈیکیٹرز میٹرنل مورٹلٹی ریٹ، انفینٹ مورٹلٹی ریٹ، چائلڈ مورٹلٹی، یہ پوری دنیا میں الارمنگ. بلوچستان وہ خطہ شمار کیا جاتا ہے کہ جس میں نیوٹریشن کی بھی، مال نرشمنٹ کے بھی انڈیکیٹرز ہیں جو بہت برے. سر یہ بتا، وجوہات بہت سی ہیں. بنیادی وجوہات میں پاپولیشن گروتھ کا بیلنس نہ ہونا شامل ہے، اور خصوصی طور پہ فیملی پلاننگ، برتھ اسپیسنگ جو قرآن کا ایک کنسیپٹ ہے کہ 2 سال تک کم از کم ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان برتھ اسپیسنگ ہو، اس پہ جب توجہ نہیں دی جاتی وہ برتھ اسپیسنگ ہوتی نہیں ہے، تو ماں بیمار رہتی ہے، اور ماں کی بیماری کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، لاغر ہوتے ہیں، ویسٹیج اسٹنٹنگ کا شکار ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ کہنا ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کہ جب تک فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو توجہ ایکولی باقی جتنے بھی ہیلتھ کے انٹرونشنز ہیں ان کے ساتھ نہیں دی جاتی ہے، ہیلتھ کے انڈیکیٹرز بھی ہم امپروو نہیں کر سکتے، اور ڈیولپمنٹ کا جو ترقی کا ایک خواب ہے وہ خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. تو تھیم جو ہے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اڈاپٹ کیا ہے، پہلے اگر آپ سب کو پتہ ہوگا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول کا ایک سلوگن تھا جو ہمارے، جس میں برتھ کنٹرول پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی، جو کہ ہمارے کلچر اور اسلامی کچھ تعلیمات کے ساتھ تصور کیا جاتا ہے. ابھی جو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کا تھیم ہے وہ ہے توازن کا، جو کہ قرآن سے لیا گیا ہے کہ مائکرو لیول پہ بھی اور میکرو لیول پہ بھی ریسورسز اور آبادی میں توازن ہو، گھر کی سطح پہ اور معاشرے کی سطح پہ، اور ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی کا جو کنسیپٹ ہے، یہ 3 پلرز ہیں: ریسورسز، پاپولیشن سائز اینڈ رسپانسبلٹی، فیملی سائز اینڈ رسپانسبلٹی، اس میں توازن ہو. تو توازن کا ایک کنسیپٹ ہم لے کے آئے ہیں، اور ساتھ میں کہ فیملی پلاننگ از اے بیسک ہیومن رائٹ. جب بیسک ہیومن رائٹ بن جاتا ہے تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے اور معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سروسز اویلیبل ہو. جب یہ رائٹ ہے ہر فیملی کا، ہر خاتون کا، ہر مرد کا، کپل کا یہ رائٹ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کے میتھڈز اڈاپٹ کریں، ان کو بتانا سمجھانا یہ ان کی چوائس ہے، ڈیسیجن ہے، یہ انفورسمنٹ نہیں ہے، ڈیسیجن ہے. اب اگر وہ ڈیسیجن لیں اور ریسورسز اویلیبل نہ ہو تو وہ بنیادی حق کی وائلیشن ہو جاتی ہے. تو یہ میڈیا کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پورے بلوچستان میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تمام محکموں کے ساتھ اور سول سوسائٹی کے ساتھ، NGOs کے ساتھ، UN ایجنسیز کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. کوشش ہماری ماں اور بچے کی صحت پہ توجہ دینا ہے تاکہ سہولتیں، جہاں ہیلتھ کی ساری توجہ ہے، MNCH کی، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی سروسز ہو، فیملی پلاننگ کی ہو، اور نیوٹریشن کی سروسز، ویکسینیشن کی سروسز،
یہ کمیونٹی لیول پہ ہر کسی کو اویلیبل ہو، تاکہ ہمارا ایک صحت مند بلوچستان ہو، توانا پاکستان ہو اور ڈیولپمنٹ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔